بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام میں سے ہیں۔ سورہ مریم۔ ترجمہ: یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دل میں ہی دعا کی کہ اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ان پر ہنسیں گے۔ جب بوڑھے ہوئے فرزند کے واسطے سر اپنا سجدہ میں رکھ کر کہا۔ سورہ مریم۔ ترجمہ: عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب، اسے پسندیدہ بندہ بنا دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے: اے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت تک پہنچ چکا ہوں۔ آنے والے فرشتوں نے کہا: اے زکریا، خداوند کریم نے یوں ہی فرمایا ہے۔ فرمایا: ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے بھی پیدا کیا، حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا: تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گی۔ بس زکریا علیہ السلام نے 3 رات دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ باہر نہیں نکلے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے، اور ان کی ماں کہا کرتی: اے بیٹا، باہر لڑکوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ وہ بولتے: اے میری ماں، خداوند کریم نے مجھ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس نے جس لیے مجھے پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے اور پھر دن اور رات روتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی: اے رب، میں نے تجھ سے ایک ولی چاہا، وہ تو نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خوش رہوں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو فرزند تو نے عطا فرمایا وہ دن رات روتا ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے مجھ کو چین نہیں آتا، اور اس وجہ سے میں غمگین رہتا ہوں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا: اے زکریا، مجھ سے تو نے ایک صالح بیٹا چاہا تھا، اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دیا۔ میں ایسے بندے کو پیار کرتا ہوں جو شب و روز میری محبت میں رویا کرے اور میرے عذاب سے ہر وقت ڈرتا رہے اور میرے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ یہ سن کر حضرت زکریا خدا کا شکر بجا لائے، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرتے رہے، اور تمام قوم بنی اسرائیل حضرت زکریا کا وعظ سن رہے تھے، اور حضرت یحییٰ بھی وہاں ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے چپکے سے سنتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت جنت اور دوزخ کا وعظ بیان کر رہے تھے۔ قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شرع چلنے لگے۔ ہر چند ان کو حضرت زکریا علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے۔ چونکہ ان لوگوں میں شقاوت ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہ سنتے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی۔ چنانچہ انہوں نے درخت کا تنا کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہتے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تو دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے اور مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے۔ اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے: ابھی ابھی ہم لوگوں نے زکریا کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے، اتنے میں ان کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے تنا میں گھسا ہے، وہ دیکھو، اس کے جانے کا نشان ابھی بھی باقی ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا سا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی ثنا میں جب وہ آرا چلا رہے تھے، چونکہ زکریا اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اف کر اٹھے اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور زکریا سے کہا: اے زکریا، خدا فرماتا ہے، اے زکریا، خدا فرماتا ہے،
اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ خداوند کریم سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے۔ اور تو نے کیوں کر اس درخت سے پناہ حاصل کی؟ اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ، وگرنہ صبر کر۔ پس زکریا نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرح سے خدا کو سونپ دی۔